الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے درس میں قبر سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ابھی گزشتہ چند دروس میں اور کئی درسوں سے قبر کے پاس کیے جانے والے حرام کام اور شرکیہ اعمال سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا درس انہی باتوں کا ایک حصہ ہے۔ آج 4 چیزوں سے متعلق روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے الصلاۃ علی القبور وعندہا، یعنی قبروں کے پاس نماز پڑھنا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ الصلاۃ علی القبور او عندہا وعندہا، صلاۃ کا کیا حکم ہے، نماز کا کیا حکم ہے، یعنی قبر کو سامنے رکھ کر کے، قبر کا استقبال کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یا قبر کے ارد گرد، قبر کے آس پاس نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یعنی قبر دائیں ہو بائیں ہو یا قبر پیچھے ہو تو ایسی جگہ نماز پڑھنے کا کیا موقف ہے شریعت کا، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی جامع نصیحت کی۔ حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، رواہ مسلم، کہ تم لوگ قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، لا تصلوا الی القبور، قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ قبر پر بیٹھو۔ تو قبر پر بیٹھنے سے متعلق کئی بار گفتگو ہو چکی ہے، مجاوری اختیار کرنا، سجادہ ناشینی اختیار کرنا، اور قبر کے پاس ایک مستقل پیشہ اختیار کرنا بیٹھنے کا، اور وہاں پہ بیٹھ کر کے تعویذ دینا یا لوگوں کو مردوں سے دعا کرنے پر ابھارنا جو آج کل چل رہا ہے، تو اس پہ بات ہو چکی ہے۔ ایک نیا مسئلہ ہے کہ قبروں کے پاس نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو آپ تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے قبر سامنے ہو یا پیچھے ہو یا دائیں ہو یا بائیں بائیں ہو، قبر کے ارد گرد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے کئی چیزیں سامنے آتی ہے اور اس سے کئی طرح کی ممانعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو جو قبر والے ہیں ان کی توہین ہوتی ہے، خود جو صاحب قبر ہے اس کی توہین بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ قبر نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ وہاں نماز پڑھیں گے تو لوگوں کی حرکت و نقل ہوگی، لوگوں کا آنا جانا ہوگا، اس سے بے حرمتی کا خدشہ ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا، اور لوگوں کے دل میں دھیرے دھیرے صاحب قبر کی محبت بیٹھے گی، اور لگے گا کہ اس کے اندر کچھ طاقت ہے، قوت ہے، یہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور یہ ہماری پکار صاحب قبر سن سکتے ہیں، ہماری فریاد سن سکتے ہیں۔ تو دونوں مقصد سے، ایک تو صاحب قبر کی توہین نہ ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ شرک کا دروازہ نہ کھلے، لوگ شرک کی طرف نہ بڑھ جائے، شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو دونوں مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجلسوا الی القبور لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ قبر کو سامنے رکھ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبر پہ بیٹھو۔ یہ حضرت ابو مرثد الغنوی کی روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ جتنی بھی زمین ہے سب نماز پڑھنے کی جگہ، الارض کلها مسجد، الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، سوائے قبرستان کے اور غسل خانہ کے۔ مقبرہ کا معنی ہوتا ہے قبرستان، مقبرہ کا معنی قبرستان کو عربی میں مقبرہ کہا جاتا ہے، جمع مقابر، جمع
مقابر قبرستان، اور حمام کہا جاتا ہے غسل خانہ کو، باتھ روم کو، جس میں آپ لوگ وضو بناتے ہیں، جس میں غسل کرتے ہیں، جس میں کپڑا دھلتے ہیں، جس میں صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے غسل خانہ۔ ٹوائلٹ نہیں، بیت الخلاء ٹوائلٹ اور ہے، بیت الخلاء ٹوائلٹ ظاہر ہے وہاں تو آدمی تصور ہی نہیں کرے گا نماز پڑھنے کا، تو غسل خانہ میں اسپیس ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے نا، اگر کشادہ غسل خانہ ہے تو ایک طرف سوکھا رہ جاتا ہے، ایک طرف سوکھا ہوتا ہے، اور آدمی چاہے تو وہاں سو بھی سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے نماز۔ اگر صرف بیت الخلاء نہ ہو، ٹوائلٹ نہ ہو، صرف غسل خانہ ہو تو نماز پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے اور سونے والا سو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمام میں غسل نہیں کرنا ہے، حمام میں نماز نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ گندگی کو دھوتے ہیں۔ غسل خانہ میں کیا کرتے ہیں؟ گندگی صاف کرتے ہیں، یا تو کپڑے میں گندگی ہو یا بدن میں گندگی ہو تو اس کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ آلائش کی جگہ ہے، ناپاکی کی جگہ ہے، گرچہ اس میں آدمی قضاء حاجت نہیں کرتا، پیشاب پخانہ کی تکمیل نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی گندگی ہوتی ہے، غسل خانہ میں گندگی ہوتی ہے، اس لیے حمام میں غسل خانے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دراصل جو موضوع ہے وہ ہے قبر میں نماز پڑھنا منع ہے، قبر میں نماز پڑھنا منع ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، قبر کو سامنے رکھ کر کے اس کے ارد نماز پڑھنا ہے کہ نہیں، منع کیا گیا ہے۔ تو یہ موضوع ہے، تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بناء المساجد علیہ، بناء المساجد علیہ، قبرستان پر یا قبر پر مسجد بنانا، قبرستان میں یا قبر پر مسجد بنانا، یعنی پہلے سے قبر ہے اس کی جگہ مسجد بنا دی گئی، یا تو قبر کو نیچے ڈھانپ دیا گیا اور اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی، یا کسی کنارے قبر کو رکھا گیا اور اس کے اندر مسجد بنا دی گئی۔ جو بھی صورت ہوگی، جو بھی شکل ہوگی، یا تو بیچ مسجد کے اندر قبر ہے، یا مسجد کے پیچھے حصہ میں قبر ہے، یا مسجد کے اگلے حصہ میں قبر ہے، یا دائیں ہے یا بائیں، کہیں بھی اگر مسجد کے احاطے میں قبر ہے تو اسلام نے اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ کہیں بھی اگر قبر ہے مسجد میں، بہت ساری مساجد ہے، آپ لوگ باہر جائیں گے شہروں میں خاص طور سے تو مسجدوں میں قبر نظر آئے گی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہیں مسجدوں میں پیچھے صحن والے حصے میں قبر جو ہے موجود رہتی ہے، بہت سارے مساجد ہم نے دیکھا ہے، پٹنہ آپ جائیں گے وہاں پہ بہت سارے ایسی مساجد ہیں، دیگر شہروں میں آپ اپنے علاقے میں جائیں تو وہاں پہ یہاں تک کہ جو احناف کی مساجد ہے وہاں بھی قبر پائی گئی ہے، دربھنگہ ہے، پٹنہ ہے، میں نے بہت دیکھا ہے، بہت ساری مساجد دیکھا ہے، دیوبندی کی مسجد کو تعمیر کرنا قبر کے اوپر یہ منع ہے، یا مسجد میں قبر کو داخل کرنا منع ہے، دونوں صورت ہے، پہلے سے قبر ہے وہاں مسجد بنائی جاتی ہے یہ بھی منع ہے، یا پہلے سے مسجد ہے اس میں قبر کو داخل کر دیا جاتا ہے، یہ دونوں صورت کیا ہے؟ منع ہے، اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث گزر چکی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پہ لعنت کی ہے، انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہود اور نصارہ جو گمراہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان پہ پڑی، لعنت پڑی، تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قبروں کو مسجدیں بنا لی، انبیاء کی قبروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی، تو یہ جو ہے اسلام میں سخت منع ہے کہ قبر پر مسجد بنا لی جائے، یا قبرستان مسجد بنا لی جائے، یا مسجد میں قبر کو داخل کر دیا، یہ سختی کے ساتھ منع ہے، اور اگر کوئی ایسی مسجد پائی جاتی ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اتخاذھا عیداً، قبر کو عید بنانا، قبر کو عید بنانا۔ قبر کو عید کیسے بنائی جاتی ہے؟ عید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یتکرر، الذی یتکرر و یعود، عید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو بار بار لوٹ کے آئے، عاد یعود ہے کہ نہیں؟ عودن کیا معنی ہوتا ہے؟ عاد یعود عودن، لوٹنا، اسی سے عید بنا ہوا ہے، اسی سے لفظ عید بنا ہوا ہے۔ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے جو عید ہے، دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ عید اس لیے ہے کہ یہ بار بار ہر سال میں دو مرتبہ یہ دونوں عید آتی ہے، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، ایک بار عید الفطر اور ایک بار عید الاضحیٰ، اس لیے اس کو عید کہا گیا ہے۔ تو قبر کو یا قبرستان کو عید بنانے سے منع کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سال کے مختلف ایام میں ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ یا تو ہمیں ہفتہ میں ایک دن جانا ہے، جمعہ جانا ہے، یا مہینہ میں جانا ہے، یا خاص موقع پہ جانا ہے، جیسے شب برات ہے، شب برات ہے، یا رمضان ہے، یا خاص موقع ہے، تو
اس کو عید کہا گیا. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ عید کہا گیا ہے. ظاہر ہے کہ شب برات میں، ہر شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں. کیا عید ہے، تہوار ہے. عید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میلہ ٹھیلا. عید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میلہ ٹھیلا. تو ظاہر ہے کہ شب برات میں ایک طرح سے قبرستان پہ میلہ لگا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے چراغاں کیے ہوتے ہیں، روشنی جلائے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ تہوار منا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ تم قبروں کو عید نہ بناؤ، یعنی میلہ نہ بناؤ. حدیث ہے لا تتخذوا قبر عیدا، تم میری قبر کو عید نہ بنانا. ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور نہ اپنے گھروں کو قبر بنانا، اپنے گھروں کو قبر بنانا. یعنی اللہ کے رسول نے اپنی قبر کو عید بنانے سے منع کیا. اور عید کا کیا مطلب ہے؟ وہاں آج بھی بہت سارے لوگ خصوصیت کے ساتھ صرف اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں. اسی مقصد سے جاتے ہیں کہ وہ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں اور وہاں پہ دعا کریں. یہ شرک ہے نا جی. وہاں پہ دعا کریں، اور قبر جو وہاں تو خیر اب اس کو پیک کر دیا گیا ہے، وہاں پہ دیوار پہ جا کر کے وہ لوگ بوسہ لیتے ہیں اور وہاں بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں. پولیس وغیرہ منع کرتی ہے، پھر بھی بعض لوگ اسی عقیدے کے ساتھ سعودی عرب جاتے ہیں. وہ عمرہ کرنے، حج کرنے نہیں جاتے، بلکہ قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی قبر کو عید بنا لیا گیا ہے، لوگوں نے بنا لیا ایک طرح سے، لیکن وہاں ان تمام چیزوں پہ پابندی ہے، لوگ منع کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیث ما کنتم فصلوا علیہ، تم جہاں بھی رہو میرے اوپر کیا کرو؟ درود بھیجو. جہاں بھی رہو میرے اوپر کیا کرو؟ درود بھیجو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بڑی نیکی بتائی کہ کثرت کے ساتھ ہم پر درود بھیجو، اس لیے کہ جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ بہت ثواب کا کام ہے. جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ممکن ہو تو پورے درود شریف کے کلمات جو ہے آپ پڑھنے کا اسے حکم دیا گیا. اور خاص طور پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، تمہاری جو صلات ہے یعنی کہ درود شریف ہے وہ ہم تک پہنچا دی جاتی ہے. ہم تک کیا ہے؟ پہنچا دی جاتی ہے. فرشتے ہماری درود کو پہنچا دیتے ہیں، وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ پر درود بھیجنا ہے. کیا ہے؟ درود بھیجنا. یہ ہے سنت، یہ ہے اسلام کی اور شریعت کی تعلیم. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ شد الرحال الیہا. شد الرحال الیہا کیا معنی ہوتا ہے؟ شد الرحال کا سفر کرنا. رحل جمع رحال کا معنی ہوتا ہے سامان سفر. رحل جمع رحال کا معنی ہوتا ہے سامان سفر. اور شدن کا معنی ہوتا ہے باندھنا. شدن کا معنی ہوتا ہے باندھنا. شد شد شدن کا معنی ہوتا ہے باندھنا. تو شد الرحال سامان سفر باندھنا، یہ ہے لفظی معنی. شد الرحال کا لفظی معنی ہے سامان سفر باندھنا، لیکن اس کا جو عام استعمال ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سفر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو قبروں کی طرف سفر کرنا اسلام میں منع ہے. کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا منع کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی کیوں نہ ہو. اس سلسلے میں خاص حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی، رواه البخاری و مسلم. کہ دنیا میں 3 ہی ایسی مساجد ہے جن کی طرف زیارت کی جا سکتی ہے یا جن کو دیکھنے کے لیے قصد کیا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے. پہلی مسجد کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، المسجد الحرام. پہلی مسجد المسجد الحرام، خانہ کعبہ، اور دوسری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے، فلسطین کے اندر واقع ہے، اور جس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، اسرائیل کا قبضہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 مسجدوں کی زیارت کرنے کی اجازت دی ہے، 3 مسجدوں کو دیکھنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت دی ہے. باقی کسی اور بھی چیز، کسی بھی مسجد یا کسی بھی چیز کی طرف سفر کرنا منع کیا گیا ہے. اس حدیث میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے، اور اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مسجد کی طرف ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں تو قبرستان یا قبر
کی زیارت کے لیے سفر کرنا بدرجہ اولا منع ہے، اس سے اور سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، چونکہ مسجد میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، اور قبرستان میں تو نماز پڑھنا منع ہے اور وہاں کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں قبرستان یا قبر بدرجہ اولا شامل ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں، باقی کسی اور مسجد کی طرف سفر نہیں کر سکتے ہیں، قبرستان کی طرف تو بدرجہ اولا منع کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں 2 اہم چیزیں بتائی گئی کہ دنیا میں 3 مسجد کے علاوہ کسی بھی مسجد کی طرف باضابطہ قصد و عمد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈھاکہ کی مسجد وہاں زیادہ ثواب ملے گا، وہاں نماز پڑھیں گے تو زیادہ جو اجر ملے گا، یا سیتا مڑھی چلے جائیں، یا کہیں کوئی تقدس ہے، اس نیت سے اگر سفر کرتے ہیں تو غیر شرعی ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر شرعی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ صرف 3 مسجد کی طرف سفر کریں گے، باقی قبرستان وغیرہ کی طرف سفر نہیں کریں گے۔ اس میں مزار شامل، اس میں کیا شامل ہے؟ مزار شامل ہے، خانقاہ شامل ہے، درگاہ شامل ہے۔ لیکن مسلمان کتنی کثرت کے ساتھ مزار کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اجمیر شریف جاتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ حج کرنے کے لیے، یا دیگر جو مزارات ہیں اور خانقاہ ہے وہاں سفر کرتے ہیں۔ تو آج کے درس میں 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، قبر کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جس میں قبرستان ہو، جس میں قبر ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ قبر پر مسجد نہیں بنا سکتے ہیں، قبرستان میں یا قبر پر مسجد نہیں بنا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قبر کو عید نہیں بنا سکتے ہیں، یا قبرستان کو میلہ کی جگہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف یا کسی مزار یا کسی قبر کی طرف، قبرستان کی طرف سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام لوگوں کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو جاننے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔